السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک سچا واقعہ لے کے آئی ہوں۔ میں ماں ہوں۔ ملک کے بڑے شہر میں ہولناک زلزلے نے ایک پل میں سب کچھ ختم کر دیا۔ آسمان کو چھوتی بلند و بالا عمارتیں پل بھر میں زمیں بوس ہو چکی تھیں۔ کتنے ہی لوگ اب تک مارے جا چکے تھے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا۔ امدادی سرگرمیاں زور شور سے جاری تھیں۔ دنیا بھر میں اس خوفناک زلزلے کی خبریں ٹیلی ویژن پر نشر کی جا رہی تھیں۔ کراس آرائی تھی کہ اس زلزلے میں 10,000 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ زلزلہ کچھ روز قبل رات کے آخری پہر اس وقت آیا جب خلق خود خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ خوش قسمتی سے زندہ بچ جانے والے لوگ تاحال اپنے ہوش حواس میں نہیں تھے۔ ان کے چہرے ابھی تک خوف کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اس قیامت خیز زلزلے کے بعد بین الاقوامی امداد بھی فوری طور پر پہنچنا شروع ہو گئی تھی اور کتنے ہی ممالک سے رضاکار ٹیمیں ملبے تلے دبے زندہ یا مردہ لوگوں کو نکالنے میں مصروف تھے، مگر نکالے جانے والوں میں زیادہ تر لوگوں کو مردہ حالت میں ہی نکالا جا رہا تھا۔ امی، آپ کو معلوم ہے میں روز سونے سے پہلے تلاوت کر کے سوتی ہوں، 12 سالہ شازیہ نے سونے سے پہلے اپنی ماں سے کہا۔ جی میرا بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ 5 وقتہ نماز اور تلاوت کی عادت سے انسان سارا دن حشاش بشاش اور خود کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ امی نے شازیہ کی تعریف کی۔ جی امی، مجھے یاد نہیں کہ آپ کی ہدایت کے بعد سے شاید ہی کوئی نماز قضا ہوئی ہو، شازیہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ شاباش میرے بچوں، آپ نے کبھی بھی کسی بھی حالت میں نماز ترک نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازی لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ ہمیشہ نماز قائم رکھنا۔ شازیہ کے بچوں نے ماں کو پیار سے سمجھایا۔ امی جان، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، ساتھ لیٹتے راحیل نے بھی جوش سے کہا۔ بس یہی بات تو میرے لیے بھی فخر کا باعث ہے کہ میرے بچے بہت فرما بردار ہیں۔ راحیل کی امی نے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا۔ آپ کی بات نہ مان کے ہمیں دوزخ میں تھوڑی ہی جانا ہے امی جان۔ راحیل نے فوراً کہا، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دوزخ کا ایندھن بننے سے محفوظ رکھے۔ اچھا، تو آج کون سی سورت کی تلاوت کر کے سو گی میری شہزادی؟ شازیہ کی امی نے شازیہ کا ماتھا پیار سے چومتے ہوئے کہا۔ آج میں سورہ رحمان کی تلاوت کروں گی، شازیہ نے بتایا۔ امی، اس کے بعد میں بھی سورہ کوثر کی تلاوت کروں گا، شازیہ سے بڑے بھائی راحیل نے بھی کہا۔ ہی بھیا، اتنی چھوٹی سی سورت پڑھیں گے آپ؟ شازیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی نہیں، سورت چھوٹی ہو یا بڑی پڑھنے سے ثواب یکساں ہی ملتا ہے۔ کیوں امی، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ راحیل نے شازیہ کی ہنسی کا برا مانے بغیر جواب دیا۔ جی بیٹا، قرآن پاک کی کوئی سورت ہی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی آیت کی بھی تلاوت کرنے کا بڑا اجر ہے، راحیل کی امی نے شفقت سے راحیل کو جواب دیا۔ دیکھا، ہو گئی نا تمہاری 1 منٹ میں کچی؟ راحیل نے چھوٹی بہن شازیہ کا انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔ تو چلو بچوں، رات کے 10 بج چکے ہیں، شازیہ جلدی سے بآواز بلند سورہ رحمان کی تلاوت کر کے ہم سب کو سناؤ، ان کی امی نے کہا۔ تو شازیہ نے بآواز بلند تلاوت شروع کر دی۔ ابھی سورہ رحمان آدھی بھی تلاوت نہیں ہوئی تھی کہ بچوں پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور دونوں بچے سو گئے۔ پھر ان کی امی نے سورہ رحمان مکمل کر کے بچوں پہ دم کیا اور ان پہ چادریں ڈال دیں۔ اے رب کائنات، میرے بچوں کو اس طرح نیک و فرما بردار رکھنا تاکہ قیامت کے دن نسرین بانو اس کے مرحوم شوہر کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ نسرین بانو نے بچوں کے سونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور خود بھی کروٹ بدل کے سونے لیٹ گئی۔ گاؤں میں رہنے والی نسرین بانو ایک دیندار بیوہ خاتون تھیں۔ 1 سال قبل ان کے شوہر کا حسیب اقبال، جو خود بھی ایک مذہبی شخصیت تھے، کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد اس دارِ فانی سے کوچ کر گئے۔
شوہر کی وفات کے بعد اپنے 3 کمسن بچے، بڑا بیٹا 10 سالہ راحیل، 8 سالہ شازیہ اور 5 سالہ عینی کی کفالت کا ذمہ اس کے ناتواں کاندھوں پہ آ چکا تھا۔ دینی مدرسے میں قرآن پاک اور دیگر دینی تعلیم دے کر وہ بامشکل گھر چلا رہی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد سست روی کے ساتھ گھر کے اخراجات کا سلسلہ چلنے لگا۔ نسرین بانو ایک روز مدرسے میں پڑھاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو اسے بچوں کی فکر ستانے لگی کہ بچے گھر میں بھوکے ہوں گے، کیونکہ اس روز اتفاق سے گھر میں ہی کھانے کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ مدرسے سے جلدی واپس جا کے تازہ پکا کے بچوں کو کھلا دوں گی، مگر اتفاق سے مدرسے میں اسی دن دیر ہو گئی۔ وہ مدرسے میں بچوں کو جلدی پڑھانے میں مصروف تھی کہ پڑھانے کے بعد جلدی گھر پہنچے اور بچوں کو کھانا بنا کر دے، مگر اس وقت بھی اس سے فارغ ہونے میں کافی دیر ہو گئی۔ اس نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ وقت دیکھ کے بچوں کی بھوک کے احساس سے کافی متفکر ہو گئی اور پڑھائی سے رہ جانے والے بچوں کو اس نے ایک ساتھ ٹھیکے سپرد کیا اور تیزی کے ساتھ مدرسے سے گھر جانے کے لیے نکلی۔ مدرسے سے گھر تک کا پیدل راستہ بھی تقریباً 20 منٹ کا تھا۔ نسرین بانو تیز قدموں سے گھر کی جانب دوڑ رہی تھی، مگر یہاں قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہٹ جاؤ پیچھے، تم نہیں نکل سکتے، بچوں کو ملبے سے میں خود نکالوں گی، بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف فوجی اور رضاکار اچانک رات کے اس پہر ایک عورت کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ عورت امدادی سرگرمیوں میں مصروف فوجی اہلکاروں کو پیچھے کی جانب دھکیل کے خود اپنے ہاتھوں سے زلزلے سے ڈھہ جانے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں جی، کیسے زندہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کسے؟ زلزلے کے بعد 4 دن ہو گئے، ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو کسی ایک کا بھی زندہ نکلنا مشکل ہے۔ ایک فوجی نے اس عورت کو جواب دیا۔ میرے بچے زندہ ہیں، عورت نے تلخی سے کہا اور کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ملبہ اسی رفتار اور تیزی سے ہٹانے لگی۔ ماں جی، اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ نیچے لوگ زندہ ہیں؟ دوسرے فوجی اہلکار نے کام روک کر کہا۔ مجھے معلوم ہے بچے زندہ ہیں، عورت نے اسی طرح بدستور ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ جاؤ ماں جی، اپنا کام کرو، ہمارا وقت کھوٹا نہ کرو۔ 3 دن ہو گئے، ہمیں آپ تک کوئی نظر نہیں آیا، ایک فوجی افسر نے تلخی سے کہا۔ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، عورت نے اسی طرح ترکی بترکی جواب دیا اور اپنے ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر جلدی ملبہ ہٹانے لگی۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے اچانک اتنی رات کو چلی آئی؟ ایک فوجی اہلکار نے عورت کے قریب آ کے نرمی سے پوچھا۔ میں ماں ہوں، عورت نے جذباتی ہو کر جواب دیا اور دوبارہ کام میں جٹ گئی۔ نہ جانے کتنی ہی ماؤں کے لختے جگر اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں اپنے گھر، ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو صحیح سلامت نکالنے کی۔ ایک رضاکار نے آگے بڑھ کے عورت کو روکنے کی کوشش کی۔ میرا گھر اس ملبے کے نیچے ہی تو ہے، میرا گھر، میری دنیا، پھر کہاں جاؤں میں؟ عورت نے پراسرار طریقے سے خلا میں گھورتے ہوئے دھیرے سے کہا، ایک دم پہلے سے زیادہ جذباتی ہو کے دیوانہ وار انداز میں بھاری بھرکم ملبہ ہٹانے لگی۔ مل گئے میرے بچے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بچے زندہ ہیں، عورت خوشی سے چلانے لگی۔ عورت کے دیوانہ وار چلانے پہ رضاکار اور فوجی اہلکار سب تیزی سے اس کی جانب دوڑے۔ انہوں نے عمارت کے نیچے ڈھہ جانے والی دیواروں کے بیچ میں پھنسے ہوئے 3 بچے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہاتھ پیر چلاتے نظر آئے۔ ماں جی، آپ پیچھے ہٹیں، آپ کے بچوں کو ہم نکالیں گے۔ ایک فوجی اہلکار نے عورت کو پیچھے ہٹنے کا کہا تو عورت پیچھے ہٹ گئی۔ رضاکار اور فوجی اہلکاروں نے بھی بچوں کو نکالنے کے لیے اپنی رفتار تیز کر دی اور کچھ منٹ کے جدوجہد کے بعد 4 دن سے ملبے میں دھنسے 3 بچوں کو زندہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ تینوں بچے نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ اہلکاروں نے فوراً ہی تینوں بچوں کو پانی پلانے کی کوشش کی اور منہ پہ پانی کے چھینٹے مار کے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ یا اللہ، مجھے معاف کرنا، اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے نماز نہیں پڑھی، امی نے کہا تھا کہ نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔
ملبے سے زندہ نکلنے والی بچی نے نیم غنودگی کی حالت میں کہتے ہوئے رونا شروع کر دیا اور زار و قطار رونے لگی۔ بچی کی اس بات پر رضاکار اہلکار ایک دوسرے کو متعجب انداز میں دیکھنے لگے کہ اس حالت میں بھی بچی کو نماز چھوٹ جانے کا غم ہے۔ بیٹا خدا کا شکر ادا کرو، اس نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، فوجی افسر نے بچی کے قریب آ کے پیار سے کہا۔ ہماری امی کی تاکید تھی کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی، اور ہم نے اپنی امی سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ زندہ بچ جانے والے نوعمر لڑکے کی نکہت کے عالم میں کہا، آپ کو اس ملبے سے آپ کی امی نے ہی نکالا ہے، وہ پیچھے کھڑی ہیں۔ فوجی افسر نے پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اسے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ لڑکا سمیت باقی رضاکاروں نے بھی پیچھے کی جانب دیکھا تو کسی کو بھی کہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ارے وہ عورت کہاں گئی؟ فوجی افسر نے حیران ہو کے کہا۔ ہماری امی نے نکالا ہمیں ملبے سے، لڑکے نے متعجب ہو کے کہا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ایک عورت یہاں تھی اور وہی اپنے ہاتھوں سے یہ کہتے ہوئے بھاری ملبہ ہٹا رہی تھی کہ میرے بچے نیچے زندہ ہیں، ایک رضاکار نے بتایا۔ مگر ہماری امی کے انتقال کو تو 5 سال ہو چکے ہیں، لڑکے نے سوالیہ انداز میں اہلکاروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سب حیران رہ گئے۔ جی، ہماری امی کا 5 سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے، لڑکے نے بتایا۔ کیا نام تھا تمہاری امی کا؟ فوجی افسر نے فوراً پوچھا۔ نسرین بانو، لڑکے نے جواب دیا۔ بچوں سے ان کی امی کا نام سن کے وہاں کھڑے سب لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے سفید کپڑوں میں ملبوس عورت نے ان تینوں کو اپنا نام بتایا تھا، اور بچوں کے مطابق ان کی ماں کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ سب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ماں کی ممتا کی طاقت کتنی طاقتور ہے، جو مر جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کے لیے یہاں پہنچ گئی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔